میرا خیال میں کہ میں شاید اس قدر آگے نہیں جاؤں گا کہ میں اس کو فالس یا ایمٹی ریٹورک کہوں گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہم نے سیکھ لیا ہے نا، بس ہم اس سے باہر جانے کو تیار نہیں. اگر میں کہیں پیدا ہو گیا ہوں یا مجھے ایک ماحول مل گیا ہے ایک خاص مسلک کا یا ایک خاص انداز کا یا رب العالمین کے حوالے سے خاص اظہار کا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارا کچھ ہی میرے پاس آ گیا ہے. یہاں پر مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایک خاص طرح سے کام کیا تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، دنیا میں اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. تو میرا خیال میں اس کا تعلق مائنڈ سیٹ سے زیادہ ہے کہ کنویں کا مینڈک کی طرح کا مائنڈ سیٹ اگر بن جائے نا کسی قوم کا، اور بننا شروع، اور وہ ہر معاملے میں ہی ہے، وہ اس مذہب کے معاملے میں نہیں ہے، وہ سیاسی معاملات میں ہے، گھریلو معاملات میں، کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کہہ دیا، اس کے آگے ڈیبیٹ نہیں ہے. اٹس مائی وے اور دا ہائی وے. یہ ایٹیچیوڈ کا مسئلہ میرا نزدیک یہ اتنا مسئلہ مذہبی مسلک ہی نہیں ہے جتنا یہ رویے کا مسئلہ. ہمیں اپنے رویے ٹھیک کرنے ہوں گے، اور پھر رویہ بھی جو رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کسی نے بری بات کبھی نہیں کہی، برا کام نہیں کیا. آپ نے اگر کسی کو دیکھا کوئی گڑبڑ کرتے تو اکثر اوقات آپ کچھ وقفے کے ساتھ اس کی موجودگی میں ارشاد فرماتے، چھوٹا سا خطبہ، کہ دیکھو بعض لوگ ایسے سوچ رہے ہیں، بعض لوگ ایسے کر رہے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، تو بھائی اس طرح سے نہیں، یہ ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک آدمی کو دیکھا، ایک امہات میں سے ایک کے سامنے آپ جب تشریف لائے تو وہ کچھ تسبیح پڑھ رہی تھیں، کچھ ذکر کر رہی تھیں اور کثرت سے کر رہی تھیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا ٹائم انگیجنگ ہے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہیں ہوئے، جس طرح اگر مجھ جیسا کہا او یار تم کیا کر رہے، تم کو تو کبھی یہ کلا ہی نہیں سکتی بھائی، یہ کبھی کوئی کون کرتا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے اتنا خوبصورت وہ جملہ ہے، آپ نے فرمایا کیا تم کو میں اس سے بہتر بات نہ بتا دوں، کیا تم کو میں اس سے بھی اچھی بات نہ بتا دوں، یہ اس کو یوں پڑھا کرو. تو کچھ تو ٹھہراؤ، کچھ تو، ہر بات پہ تلوار نکالنے کی کیا ضرورت ہے.